سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس اللہ کا انعام، اس کی رحمت ہے کہ جس نے انسان کو سب سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل مخلوق بنایا ہے۔ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اس انسان کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، کتابیں نازل کیں، حتیٰ کہ اپنے سب سے پیارے اور محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس کے بدلے میں اللہ کی بندہ جتنی بھی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، کبھی بھی اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ کام کرے، اس کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نمل کی 62 نمبر آیت ہے، جس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ کون ہے بے قرار کی، لاچار کی دعا کو وہ جو سنتا ہے جب بھی وہ بے قرار اور لاچار اس اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول کر کے اس کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو، اس کی پریشانی کو، اس کے غم کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے اندر خلیفے بناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول کرنا الہ کا کام ہے، اور الہ معبود برحق اللہ ہی ہے۔ اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کوئی اور ہے؟ تو جواب آئے گا کہ کوئی اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ معبود برحق۔ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، نزدیک ہے کہ دور ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں کہو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ اٹھا کے دیکھنا ترجمہ، لیکن بعض لوگوں نے اس کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں قریب ہوں، لیکن قریب کے درمیان بھی وسیلہ چاہیے، مثالیں دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، بادشاہ کو ملنا ہو پہلے وزیر کو، مشیر کو ملنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ نے بھی کہا ہے کہ میں قریب ہوں،
تو پھر بھی اللہ قریب ہے، لیکن اس کو ملنے کے لیے راستے میں کوئی تو وسیلہ بنانا پڑے گا نا۔ ہاں چھت قریب ہے لیکن چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بادشاہ بھی قریب ہے لیکن ملنے کے لیے وسیلہ بنانا پڑتا ہے، وزیروں مشیروں کو ملنا پڑتا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے بھی کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، کتنا قریب ہے؟ راستے میں کوئی سیڑھی، کوئی وسیلہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی نوکر چاکر؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور لوگوں میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب شاہ رگ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہاں سیڑھی کیسے لگے گی؟ یہاں کون سے وسیلے کی ضرورت ہے؟ اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اسی وقت اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وہ صبح کو پکارے میں پھر بھی قبول کرتا ہوں، وہ شام کو پکارے میں پھر بھی حاضر، وہ دوپہر کو پکارے میں پھر بھی سنتا ہوں، وہ رات کو پکارے، رات کو دعا کرے میں پھر بھی سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور لوگوں یہ تو ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں آدھی رات کے بعد کسی بندے کو پریشانی آئے، کوئی مصیبت گھیر لے، اپنے دوست کو آواز دے، ہو سکتا ہے کہ دوست سو گیا ہو آواز نہ سن سکے، اپنی بیوی کو آواز دے، یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی بھی سو گئی ہو آواز نہ سن سکے، اپنے بیٹے کو آواز دے، یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی سو گیا ہو، اپنے باپ کو آواز دے، باپ بھی سو سکتا ہے، اپنے بھائی کو آواز دے، بھائی بھی سو سکتا ہے۔ لیکن لوگوں جب تم مجھے پکارو گے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، میں تو وہ رب ہوں جس نے سونا تو دور کی بات ہے کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے۔ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی اور بھی معبود ہے جو تمہاری دعائیں سنے، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دستگیروں کی، کمزوروں کی، پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئوں کی، مصیبت کے اندر الجھے ہوئوں کی دعاؤں کو قبول کرنا الہ کا کام ہے، معبود برحق کا کام ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ رب کہہ رہا ہے غریبوں کی غریب نوازی کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی الہ نہیں ہے۔ محتاجوں کی حاجت مندی کرنا معبود برحق کا کام ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ غریبوں کی غریب نوازی کرنا معبود برحق کا کام ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بے اولادوں کو اولاد دینا معبود برحق کا کام ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پریشانیوں کی، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا معبود برحق کا کام ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئوں کی مصیبتوں کو دور کرنا اللہ کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے علاوہ اگر کوئی معبود ہوتا تو اللہ ضرور بیان کر دیتا کہ اس کے پاس بھی جاؤ۔ اس نے تو اعلان کیا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ لوگوں اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ پانی کے گندے قطروں سے جو خوبصورت انسان بناتا ہے، اسی کا نام معبود برحق ہے، اسی کا نام الہ ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ وہ کہتا ہے لوگوں اس رب کو چھوڑ کے، اس معبود برحق کو چھوڑ کے، اس رب العالمین کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو، جن کے دروازے پہ تم جا کے دستک دیتے ہو، جن کی قبروں پہ جا کے تم سجدے کرتے ہو، جن کے آگے تم جبین نیاز کو جھکاتے ہو، جن کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہو، جن کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کی قبروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہو، ان میں سے دیکھو جو چار کام میں نے بتائے ہیں کہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ جاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھاتا ہے؟ کوئی پیدا کر کے دکھائے؟ کوئی رزق دیتا ہے؟
انڈے کے اندر، مرغی کے انڈے کے اندر بچے کو رزق دینے والا کون ہے؟ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دینے والا کون ہے؟ سمندروں کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دعا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ، اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہمسر ثانی ہے، کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے۔ اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہمسر ثانی ہے، کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے۔ کیوں نہ اس معبود دے در تے سر سجدے وچ دھر دے ہو؟ خالق دے در نو، رب دے در نو در در ونڈ کے تسی رب تو کیوں نہیں ڈردے ہو؟ خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے تسی رب تو کیوں نہیں ڈردے ہو؟ جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، کسے مشکل وچ در غیراں دا تو میرا ویر نہ لنگیا کر۔ شرک بدعت دی اگ بھڑکا کے قبراں نو کیوں بھر دے ہو؟ خالق دے در نو در خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے تسی رب تو کیوں نہیں ڈردے ہو؟ لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر، لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر۔ سورت اخلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر۔ بن توحید نہیں چھٹکارا، جد بن توحید نہیں چھٹکارا زد وچ کیوں پہ مردے ہو؟ رب دے حق نو در در ونڈ کے تسی رب تو کیوں نہیں ڈرتے؟ جب اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہو کہ نہیں جی وہ بھی کرنے والا ہے، وہ بھی بھرنے والا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے سوا کوئی تقدیر کو چیز ٹال سکتی نہیں، ٹال سکتی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی۔ لیکن یہ کہتے ہیں نا 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 ہم نے نہیں یہ بات مانی، تقدیر بدلنے والے دا ہے وچ لاہور دے ڈیرا، یا داتا داتا کہندا رو او کدی تے پوچھو کیڑا۔ وہ تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی نہیں مانتا۔ میرے نبی نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی۔ کہتا نہیں، تقدیر بدلنے والے کا لاہور میں بھی ڈیرا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فرمایا کہ دعا آئی ہوئی مصیبت، آیا ہوا دکھ، آیا ہوا غم اس کو بھی ٹال دیتی ہے۔ فرمایا جو ابھی مصیبت دکھ آنے والا ہوتا ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، آئی مصیبت میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، آنے والے مصیبت میں بھی دکھ میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ کہتے نہیں میں لاجپالاں دے لڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، میں لاجپالاں دا منگتا ہاں میرے ڈونگے پرے رہندے۔ یہ کہتا نہیں میں نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ماننا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے نہیں مانگتے، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگ تو مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا رہتا بار بار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب سے نہیں مانگتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، غصے ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا کوئی بات نہیں، دعا منگیا کرو سنگیو، کسے دا پیر نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاون او جیوندے بھی مرے رہندے۔ کہتا اللہ کی ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے، لیکن کسی کا پیر ناراض نہ ہو۔ پیر ناراض ہو جائے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا، پیر کو راضی رہنا چاہیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ کا در چھوڑ کے دوسرے کے دروں پہ جاتے ہو، ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، سخی ہے، کریم ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، وہ رب اعلان کرتا ہے جب بھی کوئی میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، دعا مانگتا ہے، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دو۔ پھر بھی تم نہیں مانگتے، پھر بھی اس سے کہتے وہ ہماری نہیں سنتا۔ شیطان نے عقیدہ دے دیا کہ ہماری نہیں سنتا، اس کی بابے کی نہیں موڑتا۔ بابا زندہ تھا اس کے پاس جاتے تھے، بابا جی تم دعا کرواؤ، ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں، جاتے رہے۔ بابا مر گیا،
بابے کو قبر میں دفن کر دیا. انہوں نے بابا گل محمد نہ جنبد یہ قبر پہ جا کے بیٹھ گئے. قبر پہ جا کے بابا جی پھر بھی ہم تمہارے پاس ہی آئے ہیں, تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے, تو قبر میں چلا جا جو بھی ہو جائے, لیکن ہم نے تیرے پاس ہی آنا, رب کے پاس نہیں جانا. میرے نبی نے فرمایا دعا ہوا العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. یاد رکھیں دعا ہی عبادت ہے. جو دعا نہیں کرتا, اللہ کے آگے جھولی نہیں پھیلاتا, اللہ سے سوال نہیں کرتا, اس کی کیا عبادت ہے؟ اصل عبادت ہے ہی دعا. اسلام کے ارکان کو دیکھ لیں. کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ نماز ہے. نماز کیا ہے؟ نماز وضو کریں, اذان سنیں, اذان کے بعد کیا حکم ہے؟ دعا. وضو کے بعد کیا سکھایا میرے نبی نے؟ دعا. نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, دروازے میں کیا پڑھنا ہے؟ دعا. آگے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اللہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں. سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. اللہ اگرچہ میں وزیر ہوں, مشیر ہوں, اللہ میں عہدے والا ہوں, امام ہوں, خطیب ہوں, اللہ میں پیر ہوں, فقیر ہوں, مشیر ہوں, کچھ بھی ہوں, لیکن تیرے آگے اللہ میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والے چوروں کے پیچھے جاتے ہیں, ڈاکوؤں کے پیچھے جاتے ہیں, مجرم کے پیچھے جاتے ہیں, اور مجرم جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ, وہ ہاتھ اوپر کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, مجھے گرفتار کر لو میں تب بھی مجبور ہوں, مجھے لے جاؤ, مارو, جو بھی کرو, میں ہینڈز اپ ہوں, میری حیثیت ختم ہو گئی ہے. یہ اللہ کے آگے آتا ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تو میرے عہدے سے بڑا, اللہ تو میرے منصب سے بڑا, اللہ میری وزارت سے بھی بڑا, اللہ میری ولایت سے بھی بڑا, اللہ میری خطابت سے بھی بڑا, اللہ میری امامت سے بھی بڑا, اللہ تو میری پیری سے بڑا, اللہ تو میری فقیری سے بڑا, اللہ سب سے بڑا تو ہے. تیرے آگے ہاتھ باندھ کے میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ہاتھ باندھ لیتا ہے. اس کے بعد کیا سکھایا میرے نبی نے؟ دعا. اللہم باعد بینی و بین خطایا, یا وہ دوسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ. اور کبھی ترجمہ تو دیکھو, نماز کا ہی ترجمہ دیکھ لو, قرآن کا نہیں دیکھنا, نماز کا دیکھ لو. یہ بھی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک. اللہ تیری ذات پاک ہے, تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ذات کا مالک ہے, تیرا نام برکتوں والا ہے. اللہ تیری ذات بڑی اونچی ہے, تو بزرگی والا ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, جو اللہ نے کہا تھا الہ مع اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یہاں کیا بندہ کہتا ہے ہاتھ باندھ کے, اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وَلَا إِلَٰهَ غیروں کا, اللہ تیرے سوا نہ کوئی کشتی کنارے لگانے والا ہے. اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تیرے سوا نہ کوئی پیری فقیری کرنے والا ہے. اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مجبوروں کی مجبوری کو دور کرنے والا بھی تو ہے. اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بے اولادوں کو اولاد دینے والا بھی تو ہے. اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں روزی دینے والا بھی تو ہے. اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دینے والا بھی تو ہے. اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی تو ہے. اللہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں غریبوں کی غریب نوازی کرنے والا تو ہے. اللہ تیرے سوا کوئی داتا نہیں ہے, اللہ تیرے سوا کوئی گنج بخش نہیں ہے, اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے, اللہ تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے, اللہ تیرے سوا کوئی رازق نہیں ہے, اللہ تیرے سوا مقروضوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ تیرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے. ولا الہ غیرک, اللہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اگر دل میں یہ عقیدہ ہو کہ میری سنتا نہیں ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ دل میں یہ ہو کہ میری تو سنتا ہی نہیں ہے, پھر یہ سارا زبانی جمع خرچ ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر, پھر رکوع میں چلا گیا, بلکہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا, اس کا نام ہی دعا ہے. اس کے بعد آگے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, کہہ دے کہ اللہ کی اللہ ہے, دوسرا کوئی نہیں. یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. حاجت روائی کرنے والا, مشکل کشائی کرنے والا, بگڑی بنانے والا, کشتی کنارے لگانے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, بادشاہت دینے والا, دے کے لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ بنائیں. اللہ دعائیں سنتا ہے,
سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، پھر رکوع کیا، سبحان ربی العظیم سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پھر بھی دعا ہے۔ رکوع میں دعائیں کی، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر دعا ہے۔ سجدے میں گیا تو پھر دعا ہے۔ اتحیات کے بعد کیا ہے؟ درود کے بعد دعائیں ہیں۔ نماز بھی دعا ہے۔ روزے کو لے لیں، رمضان کے اندر دعاؤں کی ترغیب دلائی ہے، استغفار کی ترغیب دلائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ کو بندہ پالے پھر اللہ سے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے تو میرے نبی نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ رمضان کے اندر ایک رات آتی ہے جو سب ساری راتوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صدیقہ کائنات نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر دیکھ لوں پالوں مل جائے مجھے لیلۃ القدر کی رات، پھر میں کیا پڑھوں، کیا عبادت کروں، کیا کروں؟ فرمایا عائشہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے پھر اللہ سے دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں سب سے اہم میرے نبی نے دعا سکھائی ہے، تم بھی بابے کو معاف کر دو، اس کو قبر میں آرام کرنے دو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، بابے کو معاف کر دو، دل سے معاف کر دو، اسے کہو بابا جی آرام سے سوئے رہو، ہم تجھے تنگ نہیں کرتے، نہ جا کے بار بار ڈسٹرب کرو، اللہ کے دروازے پہ بار بار آؤ، جتنی بار بھی آؤ گے وہ اللہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ نماز بھی، حج لے لے، حج بھی عبادت ہے۔ احرام باندھا، لبیک پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، آگے کیا ہے؟ لا شریک، پڑھ دیں لا شریک لک، احرام باندھا ہے اللہ آئے ہائے، کبھی غور کرے، غور کیا کرے عبادات پہ۔ اللہ نے کہا تو بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے، بڑا ویل ڈریس رہتا ہے، یہ اپنا 3 پیس اتار نہ ذرا اگر میرے دروازے پہ آنا ہے، یہ اپنا پینٹ کوٹ، یہ اپنا لٹھے کا کاٹن کا سوٹ اتار، یہ تو نے جو ٹوپی کرا کلی، یہ جنا کیپ، یہ پگڑی بڑی خوبصورت کر کے باندھی ہوئی ہے، اس کو اتار دے، اتار، کفن جیسی 2 چادریں باندھ لے، تجھے یاد آ جائے کہ نہانے کے بعد آخری مرتبہ کفن اسی طرح کا ہوگا، باندھ لے، پھر پکار لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرے دروازے پہ حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا معنی؟ اللہ میں حاضر ہوں۔ اسکول میں استاد حاضری لگاتا ہے، رول نمبر 1 وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں 2 چادریں باندھ کے آ گیا ہوں، اللہ میں نے اپنے سوٹ بوٹ اتار دیے، اللہ میں نے پگڑی بھی اتار دی، اللہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے آیا، اللہ رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کے تیرے گھر میں آ گیا، اللہ سارا اپنا مال ڈنگر بھی چھوڑ کے آیا، اللہ تیری سپرد کر کے آ گیا، اللہ میں تیرے دروازے پہ آ کے کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرے دروازے پہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اپنے گناہ دھلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے بچے بھی چھوڑ کے آیا، نئی بیوی بھی چھوڑ کے آیا، رشتہ داری بھی چھوڑ کے آیا، دوست احباب بھی چھوڑ کے آیا، مال اسباب بھی چھوڑ کے آیا، کرایہ لگا کے آیا، سوٹ بوٹ اتار کے آیا، پگڑی اتار کے آیا، مجھے پتا ہے سب کچھ کر کے آیا، لیکن پہلے میرے بارے میں بتا عقیدہ کیا لے کے آیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ جو بندی ہوگا وہ بھی کہے گا، بریلوی ہوگا وہ بھی کہے گا، اور کسی اور عقیدے والا ہوگا، اہل حدیث ہوگا وہ بھی کہے گا اللہ عقیدہ میرا یہی ہے، لا شریک لک، اللہ جو تو نے قرآن میں کہہ دیا تھا نا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اللہ میں اقرار کرتا ہوں لا شریک لک، اللہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یہ کہہ کے اللہ فرماتا تو حج کر، تیرے سارے گناہ معاف نہ کر دوں تو مجھے الہ العالمین کون کہے گا؟ حج پہ کیا ہے؟ طواف کرنا ہے تو کیا ہے؟ دعا ہے۔ پھر صفا پہ جانا صحیح کے لیے تو دعا ہے، راستے میں مروہ کی طرف دعا ہے، اور آخر پہ الحج عرفہ جس کا نام حج ہے، عرفات میں صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے؟ کوئی پتہ کسی کو کیا کرنا ہے؟ دعا، سارا دن دعائیں،
مینا میں 3 راتیں گزارنی ہیں، کیا پڑھنا ہے؟ دعا۔ شیطان کو کینکر مارنے کے بعد کیا سکھایا؟ دعا۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر بندہ کہے کہ نہیں میری سنتا نہیں ہے، تیری سنتا نہیں ہے، تیرے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ تیرا اگر عقیدہ یہ ہے کہ میری دعا نہیں سنتا، تو پھر تو مسجد میں جب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ تیرے دل میں اندر یہ عقیدہ ہے کہ میری دعا سنتا نہیں ہے، تیرا مسجد میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تیرے دل میں اگر عقیدہ یہ ہے کہ میری دعا سنتا نہیں ہے، تو مسجد سے نکلتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، دل کے اندر یہ عقیدہ ہے میری سنتا نہیں ہے، تیری دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کسی بیمار کے لیے تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو شفا عطا کر دے، تو دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے میری سنتا نہیں ہے، تیری دعا کا کیا فائدہ ہے؟ اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر، دل میں عقیدہ یہ ہے میری سنتا نہیں ہے، بتا تیرے جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ عقیدہ بنا کہ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اللہ سنتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو سننے والا ہو، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو؟ میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ دعاؤں کی ترغیب اور دعاؤں سے بھرپور زندگی میرے نبی کی ہے۔ رات کو سونے کے لیے میرے نبی نے دعا سکھائی، سو کے صبح اٹھنا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا سکھائی۔ مسجد میں جانا ہے تو دعا سکھائی، مسجد سے نکلنا ہے تو دعا سکھائی، وضو کے بعد کی دعا سکھائی، اذان کے بعد کی دعا سکھائی، بازار میں جانا ہے تو دعا سکھائی، تیمارداری کے لیے جانا ہے تو دعا سکھائی، سفر پہ جانا ہے تو دعا سکھائی، سفر سے واپس آنا ہے تو دعا سکھائی، شادی کرنی ہے تو دعا سکھائی، بیوی کے پاس جانا ہے تو دعا سکھائی، شادی کرنے والے کے لیے دعا سکھائی، بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے دعا سکھائی، حتیٰ کہ قبرستان جانے کے لیے دعا سکھائی، جنازہ پڑھنا ہے تو دعا سکھائی، اور ہر لمحے کے لیے شیشہ دیکھنا ہے دعا سکھائی، کھانا کھانا ہے دعا سکھائی، پانی پینا ہے دعا سکھائی، اور میرے بھائی پھل نیا کھانا ہے دعا سکھائی، نیا چاند دیکھنا ہے میرے نبی نے دعا سکھائی، کفارہ مجلس کی دعا سکھائی۔ دل میں عقیدہ یہ ہو میری سنتا ہی نہیں ہے، تیری زندگی فضول ہے، ہر لمحے کے لیے تو میرے نبی نے دعائیں سکھائی، اور تو یہ کیا عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا ہے کہ میری سنتا نہیں؟ اللہ کہتا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اس اللہ کے سوا؟ کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے؟ تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صاف کر لیں، اس پہ ریگ مار لیں، رگڑ لیں، اس کو زنگ اتار لیں، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ پریشانیوں میں تنگیوں میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، فرمایا اسے چاہیے کہ خوشی میں بھی دعا کیا کرے، خوشی میں بھی دعا کیا کرے۔ خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں، فتح مل جائے تو ڈھول بجاتے ہیں، الیکشن جیت جائے تو ڈھول بجاتے ہیں، باپے کی قبر پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بیٹے کا رشتہ صحیح جگہ پہ ہو جائے تو ڈھول بجاتے ہیں، باپے کی قبر پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، کہیں سے کچھ بھی فتح مل جائے زمین خرید لیں ڈھول بجاتے ہیں، باپے کی قبر پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، کتنے عرصے کے بعد اللہ بیٹا دے دے تو ڈھول بجاتے ہیں، باپے کی قبر پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، اور کوئی پوچھ لے سنا تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، ہاں جی بزرگوں کی کرم نوازی ہے، شادی کر لی ہے، ہاں جی بزرگوں کی کرم نوازی ہے، الیکشن جیت گئے ہو، ہاں جی بزرگوں کی کرم نوازی ہے، تیری شادی ہوگی، ہاں جی بزرگوں کی کرم نوازی ہے، سنا مربع زمین خرید لی، ہاں جی بزرگوں کی کرم نوازی ہے، سنا یار تیرا باپ فوت ہو گیا، بس جی اللہ دی مرضی۔ یہ باپ فوت ہو گیا تو بزرگوں کی کرم نوازی نہیں ہے، یہ اب اللہ کی مرضی ہے۔ خوشی آئے تو بزرگوں کی کرم نوازی، پریشانی آئے تو اللہ کی مرضی، دکھ میں گھر جائے تو اللہ کو پکارے، خوشی آ جائے تو ڈھول بجائے۔ وہ اللہ کوئی ایمبولینس نہیں ہے کہ جب مصیبت پڑی تو اس کو فون کیا بلایا، جب مصیبت ٹل گئی تو چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ تنگیوں میں دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشیوں میں بھی اللہ سے دعا کیا کرے، خوش ہو تو پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے،
پھر بھی اللہ سے دعا کرے، ہر وقت اللہ سے دعا کرے، ذکر اذکار، زبان ذکر سے تر رہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جا کے کیا دعا کی؟ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے، اندھیروں سے، فنادا فی الظلمات، یونس نے مچھلی کے اندھیروں سے پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، پانی کی تہوں کا اندھیرا، فرمایا اس نے اتنے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نے کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کشتی کنارے لگانے والا نہیں ہے، یہاں سے نجات دینے والا نہیں ہے، اللہ الا انت، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، فرمایا ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس پریشانی میں اس کو نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم نے قانون بنا دیا کہ ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اس پہ غور کریں، یہ سورہ انبیاء ہے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا یونس علیہ السلام کے بارے میں؟ فرمایا انہ کان من المسبحین، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے تو اس کو نکالا، دعا قبول کی، لیکن انہ کان من المسبحین، وہ ہماری تسبیح بیان کرنے والا تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر ہمارا یونس ہماری تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا، خوشیوں میں ہمیں پکارنے والا نہ ہوتا، ہر ٹائم زبان ذکر سے تر رہنے والی نہ ہوتی، ہماری تسبیح، ہماری تعریفات بیان کرنے والی زبان نہ ہوتی، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو فرمایا قیامت کے دن تک ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ خوشی آئے تو بابا جی کا کرم، اور پریشانی آئے تو اللہ۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو ساتھ ہی بتا دیا کذالک ننجی المؤمنین، تم خوشیوں میں بھی اس کو پکارتے رہو۔ یونس یہی تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ خوشی میں بھی اللہ سے رابطہ رکھتے تھے، اور فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے قانون بنا دیا، اصول بنا دیا، ضابطہ بنا دیا، مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ قرآن نے کہا، نمبر ایک فضیلت اس دعا کی کہ قرآن نے کہا اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں۔ نمبر دو اس فضیلت اس دعا کی کہ یونس نبی کی دعا ہے۔ آجو آگے نمبر تین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذ دعا ربہ وہو فی بطن الحوت، فرمایا یونس کی دعا، مچھلی والے کی دعا، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، فرمایا جو یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعوت ذی النون اذ دعا ربہ وہو فی بطن الحوت اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا جو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس نے دعا کی تھی، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، ان الفاظ کے ساتھ آج بھی کوئی مسلمان دعا کرے گا، فرمایا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن شیطان نے عقیدہ دیا ہوا ہے میری نہیں سنتا، میری نہیں سنتا۔ اب اس دعا کی فضیلتیں قرآن نے بیان کی، یونس نبی نے دعا کی، تیسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ شیطان نے ٹیکا لگایا، شیطان نے کہو میں نے تو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے چھڑا کے اس کو بابے کی قبر پہ پہنچایا تھا، درباروں پہ دھکے کھلائے تھے، اور وہ ملنگ جن کے سر پہ خاک پڑی ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے، کئی کئی مہینے غسل نہیں کیا، ناخن نہیں کاٹے، بال نہیں کاٹے، پاکی صاف نہیں کی، وہ ملنگ، وہ درویش اس کو ولی بنا کے بیٹھا ہے، وہ اس کی مرودوں کی ریڑھی پہ، مالٹے کی ریڑھی پہ آ کے کھڑا ہو جائے، یہ ریڑھی چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ درویش آیا ہے اس سے دعائیں لے لوں، اگر میں نے اس کو روک دیا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ شیطان نے ٹیکا لگایا اور میں نے تو ملنگوں کے پیچھے لگایا، میں نے تو اس کو گھوڑے کے نیچے سے گزارا، میں نے درباروں پہ دھکے دلائے، اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس کا اس کے رب کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا دیکھنا یہ نہ پڑھنا، یہ بڑی گرم ہوتی ہے آیت کریمہ، یہ تو سمندر میں کھڑے ہو کے پڑھنے والی ہے، بنا دیا نا ذہن۔ اب کسی سے پوچھے وہ کہتا نا آیت کریمہ نہ پڑھنا، یہ بڑی گرم ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، وہ قرآن سے آگ لگتی ہے۔
مشرک کو آگ لگتی ہے اس دعا سے، توحید والے کو نہیں لگتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہا سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔